ماشاء اللہ، نور ہی نور ہے، خوشی ہی خوشی ہے، مسرت ہی مسرت ہے، ہر چہرہ کھلکھلا رہا ہے۔ میں دعوت دوں گا حضرت کے صاحبزادے جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد الحدیث مفتی ڈاکٹر محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب کو بھی تشریف لے آئیں۔ وقت مختصر ہے اور دامن ہمارے تنگ ہیں، برسات زیادہ ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ اللہ نے ہمیں اس اہل علم کی نسبت سے جوڑا ہے۔ یہ نسبت کیا ہے، علم کیا ہے، اور امت مسلمہ کا کیا تصور ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ہر مسلک کے لوگ ہیں۔ یہ کسی مسلک کی مسجد نہیں، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کسی مسلک کا امام نہیں، میں مسلمانوں کا امام ہوں۔ اور یہاں کے ایک ایک نمازی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں نہ کبھی کسی فرقے کی بات ہوتی ہے، نہ مسلک کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی تفریق کی بات ہوتی ہے، یہاں امت کی بات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ امت کے قیادت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ پاکستان میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے۔ اور ان کے والد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا علامہ عثمانی کو خطاب کر کے کہ اگر علامہ عثمانی ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ سب سے پہلے پرچم لہرایا اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ تو ملک بنانے والے، اس ملک کے بانی اور معمار، دینی اور روحانی ہمارے معمار آج ہم میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضرت نصیحت بھی فرمائیں گے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا کورس تقریباً 1 سال بھر رہا، اور 1 سال میں نورانی قاعدہ پڑھا، آخری 10 صورتیں تجوید کے ساتھ یاد کی، حفظ کی، تعلیم الاسلام مکمل سبقاً پڑھی، اور مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی کتاب اسلام کیا ہے وہ بھی سبقاً پڑھی گئی، اور انہی کی کتاب دین و شریعت۔ یہ سلسلہ تو فجر کے بعد ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ یہاں روزانہ درس حدیث ہوتا ہے معارف الحدیث سے، اور عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ یومیہ درس قرآن ہوتا ہے، جس میں 25 پارے ہو گئے ہیں جس ترتیب کے ساتھ، اور عصر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ۔ تو یوں سارا دن ہماری یہ مسجد تعلیم گاہ بنی ہوئی ہے، اور مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ مسجد عبادت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے۔ اب مختصر سے وقت میں، کیونکہ ہماری کلاس میں 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کے افراد تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے پڑھا۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آپ سنیں گے ان سے، اور ہمارے پاس اچھے قاری بھی ہیں، مختصر سی چند آیات آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے، نعت بھی سنیں گے آپ، اور پھر حضرت کی نصیحتیں بھی ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ فیضان یہاں سے سمیٹ کر اپنے دامن سمیٹ کر جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و صحابہ پر۔ اما بعد، میرے بھائیو، بحیثیت مسلمان اسلام کیا ہے؟ آج ہماری غفلت اور ہماری کمزوری، ہماری مشغولیت دنیا میں کے اعتبار سے اتنی رہی کہ ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کے 40 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 30 سال اس دنیا کی محنتوں میں لگ گئے اور گزر گئی۔
لیکن یہ محنت موت پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی محنت اور دین کی محنت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، خبیر ہیں۔ کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہم جانتے تو ہیں، کیا ہمارا یقین ہے؟ اس کی ایک محنت ہے۔ الحمدللہ کلمے کی محنت، کلمے کے 2 جز توحید اور رسالت، دین و شریعت، تعلیم الاسلام، تجوید، یہ سارے شعبے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میسج یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اور دین سیکھنے سے آتا ہے، دین زندگی میں محنت سے آتا ہے، فکر سے آتا ہے۔ ہم دنیا کے علم و فنون کو 10 سال محنت کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں، لیکن دین جس پر کامیابی کا انحصار، جس کے لیے آسمان، زمین، چاند، ستارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے اور جنت و جہنم بنائی ہے، وہ کس لیے بنائی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں وہ زندگی اپنانا ہے جس زندگی صاف ستھری ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، نبی قسم کے طریقے کے اعتبار سے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ زندگی میں لانے کی کوشش ہے، اس پر چلنے کی کوشش ہے۔ اس پر کیا ملے گا؟ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ یہ اہم میسج ہے، لیکن آج امت میں اتنا ذوف اور مشغولیت کا دور اور بے دینی کی آگ اس قدر ہمیں لپیٹ میں لی ہوئی ہے کہ ہم بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ فجر میں ہم جڑتے ہیں اسی اعتبار سے کہ ہم ہمارے اندر امت پناہ آ جائے، ایک نمبر 2 وجہ دین کی وہ رمق جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں ہمارے زندگی کے اندر داخل ہو جائے، اور اس کے لیے محنت ہے۔ ہمارے امام صاحب ہم اس مسجد میں اسی اعتبار سے، اسی سوچ سے، اسی فکر کے اعتبار سے ہمارے یہ ایک فکر سامنے رکھی گئی۔ ہم جب اس فکر کے اعتبار سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، اور اس شوق اور جذبہ کس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا سے ایک دن جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جانا تو اس کے پاس ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس جگہ کی محنت کریں اور اس جگہ کی کوشش کریں، فکر کریں۔ یہ ساری فکریں دنیا کے ساتھ ہی رہتی ہیں، ہر چیز دنیا میں سارے ختم ہو جائے گی موت پر، لیکن وہ فکر اور وہ ایمان اور وہ چیزیں اس کے لیے شرط ہے کہ مسلمان یعنی ہر پوری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین دیا ہے، دنیا بھی بنانے کے لیے، آخرت بھی بنانے کے لیے۔ اس کے لیے جو ہے لا الہ الا اللہ کی محنت ہے، اور اس کے اندر توحید اور رسالت کی محنت ہے، اور کلمہ کی جب محنت کرتا ہے تو زندگی میں نکھار آتا ہے، اور جب نماز کو قائم کرتا ہے تو اللہ سے تعلق اس کا بنتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ فائدہ ہوا ہے۔ ہم تو ظاہر بات ہے جس گھرانے سے تعلق ہے میرا، وہ ماشاءاللہ ہم بچپن سے جو ہے نماز کے عادی ہیں۔ دوسری جماعت میں تو ہم پابندی سے نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہمیں ایک حافظ صاحب نے جو پڑھاتے تھے ہمارے یہاں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹے اگر 40 نمازیں آپ نے باجماعت ادا کی تو ہم ایسا تحفہ دیں گے آپ کو کہ آپ زندگی بھر یاد کرو گے۔ 40 دن تو 40 دن ہم لوگوں نے نماز پڑھی، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تحفہ دوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب ملتان کے رہنے والے تھے، میں نے کہا آپ صاحب نے بھی 40 دن تو ہم نے پڑھے باجماعت، تو آپ نے تو کوئی تحفہ ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا بیٹے یہ جو آپ نے 40 دن نمازیں پڑھی ہیں نا باجماعت، یہ انشاءاللہ زندگی بھر تک جو ہے نا وہ آپ جو نہیں بھولیں گے، اور یہ پڑھتے رہیں گے تا مرنے تک پڑھتے رہیں گے۔ اور ان کی بات صحیح نکلی، انہوں نے تحفہ یہی دیا۔ وہ ہم سمجھتے کہ اپنا دنیوی تحفہ دیں گے، تو ہمیں وہی شوق تھا کہ بھائی یہ دیں گے، مگر یہ ایسے تحفہ دیا دینی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک جو ہے وہ نماز جو ہے نا پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر مسجد میں یہاں پر مجھے 5 سال ہو گئے، تو پھر مفتی
عبدالجبار طاہر صاحب سے جب رابطہ ہوا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو انہوں نے پھر ہی جو ہمیں شوق دیا کہ آپ بیٹھیں موٹو صاحب، آپ چلے جاتے نماز پڑھنے کے بعد. تو الحمدللہ پھر ہم جو تعلیم یہ دیتے رہے، ہم یہاں سیکھتے رہے. ایسا شوق پیدا ہوا کہ اب سلسلہ مفتی صاحب سے جڑا ہوا ہے، اور بہت کچھ ہم نے یہ جو پڑھا رہے سیکھا ہے، اور جن کی جو گائیڈنس ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور مشعل رائے ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، کامیاب کرے اور ثابت قدم رہے جو ہم نے سیکھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اور بھائیو، آپ کے درمیان میں ایک بہت ہی کمزور مسلمان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، مگر جب سے یہ محفل میں بیٹھا ہوں، مجھ پر یہ احساس ہوا کہ زندگی کا بیشتر حصہ حقیقت میں اندھیرے میں گزر گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے دور ہوں اور صرف دنیا میں ہی رہیں تو صرف دنیا داری ہی سیکھتے ہیں، اور دین جو ہے ہماری زندگی میں صرف ایک برائے نام رہتا ہے، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان کہلاتے ہیں. مگر کتنا اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، یہ مجھے آج احساس ہوا کہ بہت مشکل سے اب ہمیں چند باتیں اسلام کی سمجھ آئیں. دوستو اور بھائیوں، اگر کوئی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی بات چھڑ جائے اور وہاں کوئی ایسا سوال آپ سے کر لے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام کیا ہے، تو یہ کتاب جو 3 بنیادی کتاب پڑھی ہم نے، تعلیم الاسلام، اسلام کیا ہے، دین اور شریعت، اتنے سادہ الفاظ میں یہ کتاب لکھی گئی کہ پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھتے ہیں، اور اگر یہ 3 کتاب مسلمان پڑھ لے تو میرے یقین ہے کہ وہ پھر اس پٹری سے اترے گا نہیں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر یہ 3 کتابیں کوئی پڑھ لے تو اس کی دین اور دنیا دونوں سنور سکتی. اور یہاں مفتی جبار صاحب کی محفل میں صبح 15 منٹ کا یہ جو وقت ہم نے گزارا، بہت اچھا، اور اس میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. ہم تو غلام ہیں اللہ کے اور نبی کے، جو کہ دنیا داری میں تو ہم نے ہر ایک آدمی دوسرے آدمی کا غلام ہے. کوئی باس کا غلام ہے، کوئی اپنے سوچ کا غلام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ غلامی صرف اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، اللہ کے احکام کی اور نبی کے احکام کی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ غلامی عطا فرمائے، آمین. میں مختصر سی بات کروں گا، اور وہ اس طرح کی ہے کہ میں بیسکلی ایک نیو جنریشن کا حصہ ہوں، اور ہماری لائف کچھ لمیٹنگ فیکٹرز کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. وہ ہماری ایجوکیشن، سوشل لائف، فرینڈز سرکل اور ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ جہاں تک کہ دین کی بات ہے، ہمارا ہارڈلی اس سے کوئی تعلق رہ پاتا ہے ان ساری چیزوں کے بعد، کیونکہ ہم لوگ اور ساری چیزوں میں ڈسٹریکٹ رہتے ہیں. تو جب سے میں نے یہاں پہ مسجد طیبہ میں مفتی صاحب، مسجد توحید میں مفتی صاحب کی گائیڈنس کے نیچے آنا شروع کیا تھا، فجر کی نماز میں اور اس گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کیا تھا، تو مجھے زندگی کے ایک نئے حصے کے بارے میں کچھ معلومات ملنا شروع ہوئی اور میرا انٹرسٹ بھی جاگا. تو پتہ یہ لگا کہ ہم لوگ کافی ڈسٹریکٹڈ ہیں اور اصلی مقصد سے اناویئر ہیں، اور یہ کہ اگر اس زندگی میں بھی سکسیس چاہیے اور آخرت میں تو جو لازمی ضرورت ہے چاہیے ہی چاہیے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ بیسکلی دین کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں یہاں بیٹھ کے میں نے کیا سیکھا، تو 3 بیسک بکس تھیں جو جن سے مجھے ایک اویئرنیس ملی کہ دین اتنا مشکل نہیں جتنے دکھنے میں لگتا ہے، اور بہت آسان ہے فالو کرنا. ہم لوگ
ماسٹرز بیچلرز اور کچھ بھی فیلڈ آف اسٹڈی میں اپنی پڑھائی کرتے ہیں تو وہ موٹی موٹی کتابیں باہر کا سلیبس، یہ والا سلیبس وہ پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ 3 بیسک کتابیں ایسی سمپل تھیں کہ پوری زندگی کی سکسیس اس کے اندر مجھے مل گیا. تھینک یو. بس میں مختصر یہی کہوں گا کہ انسان ساری زندگی سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے اور اس سے گزرنا چاہیے. کوئی بھی شخص عقل کل نہیں ہوتا، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنے سے بہتر انسان سے سیکھے اور ہمیشہ یہ سمجھے کہ ہم کم ہیں اور ہمارے سامنے والا ہم سے بہتر ہے. جب آپ اس نظریے سے زندگی میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اوپر لے جاتا رہتا ہے. اور جس طرح ہم بار بار سنتے ہیں نا کہ اللہ نے دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی دین میں رکھی ہے، تو اس سے سمپل سی ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں، ان کی زندگی کو سامنے رکھیں، تو ہمارے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ امام صاحب نے تقریباً بتا رہے تھے 1 سال ہو گیا کہ آیات کو سیکھنا صحیح طریقے سے، آخری 10 صورتیں کو پڑھانا اور قاعدہ پڑھنا اور درستگی سے پڑھنا، اسی طرح یہ 2-3 کتابیں پڑھنا، پھر عربی بھی بیچ میں سکھائی گئی اس کے اندر کہ جب ہم عام قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں تو تھوڑا بہت انسان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یہ سب کا زور اس لیے اس چیز پہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور یہ ساری محنت اسی کی ہے. تمام دین سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ساری محنت اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ کا حلیہ ایسے ہو جائے، آپ کی شلوار اونچی ہو جائے، آپ کی داڑھی ہو جائے. وہ بھی دین کے اندر ہے عناصر، لیکن اصل اس کا زور یہ ہے کہ اندر سے آپ اللہ سے جڑ جائیں اور اس کے نبی سے جڑ جائیں. اور کسی بھی رسول نے اپنی ذات سے نہیں جوڑا انسان کو، اللہ سے جوڑا. یہ یاد رکھیں. تو ہمیں بھی یہ سارے کورس کا منبع یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں. اور جو لوگ بھی میں نے اپنی مختصر زندگی میں دیکھا ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، اللہ اس کو ہدایت کے راستے دیتا ہے. اور جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، سیکھ نہیں پاتا. یہ کتاب بھی یہی کہتی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، امام صاحب بھی بیان میں آپ اکثر سنتے ہو. جس میں اللہ کا خوف آ جائے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے سمجھ کے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو مزید توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے عمل سے گزارے. ہمیں عاجزی ان کے ساری لائے اور قبول کرے، ہمیں مرتے وقت ایمان پر خاتمہ کرے. یہی کامیابی ہے انسان. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے. اس میں اللہ نے ہمیں جس مقصد سے اتارا ہے بڑا سادہ سا ہے. اس کی زندگی جی لو اور وہ آخرت میں تمہاری زندگی جینے دے گا. تمہیں ہر چیز دے گا تم جو مانگو گے. اللہ نے اس دنیا میں بڑی خوبصورت ہستی پیدا کی تھی. وہ قیامت تک اس کی کشش رہے ہماری دل میں، لوگوں کے دلوں میں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورت ہستی ہیں. انہوں نے ہمیں ہر چیز سکھائی، ہر چیز بتائی، اور ہمارے لیے 1400 سال پہلے روئے کہ یہ امت جو ہے جنت میں جائے. سب سے پہلے امتی ہیں جو ہم جنت میں جائیں گے. اور آج کل کا دور جو ہے یہ جہالت کا دور ہے. اس کے اندر ہمیں ٹائم نہیں ملتا اپنے اسلام کو دیکھنا، دین پہ عمل کرنا. ہم اپنے اتنے مسئلوں میں، دنیاوی مسئلوں میں پھنسے ہوئے کہ ہم دین کو دیکھ نہیں پاتے، اللہ کو یاد نہیں کر پاتے. جب سے مجھے
6 مہینے ہوئے ادھر آئے ہوئے، اور جب سے اس مسجد توحید میں جڑا ہوں، فجر کی نماز میں مفتی جبار صاحب ایک درس ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، اس کے اندر جب سے جڑے ہیں کافی سیکھنے کو ملا ہے، کافی سکھانے کو بھی ملا ہے، کافی سیکھا اس سے اور کافی فائدہ ہوا اپنی زندگی میں. اور بندہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، سیکھتا تو رہتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے قبر تک سیکھتا ہی رہتا ہے. بس بندہ سیکھے، عمل کرے اور اللہ کے دین پہ چلتا رہے، یہی کہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، مگر آج اس محفل کی جو رونق ہے اس کے حساب سے یہ کہوں گا کہ یہ سارا جو کورس جو میں نے بہت ہی تھوڑا اٹینڈ کیا، لیکن اس تھوڑے اس میں نے بہت کچھ سیکھا. سب سے بڑی میں نے جو فوکسنگ کی تھی کہ ہم اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر. تو میں اللہ تعالیٰ کے یہ جو اکبر ہونے کے اوپر جو تھوڑا سا ریسرچ کی، تو میں نے ایک بہت چیز دیکھی کہ وہ ملینس آف لائٹ ایئرس کی باتیں ہوئیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی حال ہی میں نئے کوئی سیارے دریافت ہوئے ہیں جو ہمارا کسی اور نظام میں، جیسے ہمارا نظام شمسی کسی اور اسٹار کے اراؤنڈ پھر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف 40 لائٹ ایئرس اوے ہے. یعنی ایک بندہ 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے 40 سال تک چلتا رہے. یہ اکبر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اندازہ لگائیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو اسٹار ہے وہ اس وقت 1 ٹریلین ایئرس کی لائف میں ہے. ہمارا سورج جو ہے 500 ملین ایئر کی لائف گزار چکا ہے، اور 500 ملین ایئرس کے بعد ہی وہ گل ہو جائے گا. اور اس حساب سے کہا کیا مطلب ہے؟ انداز لگاؤ، جب ہم چھوٹی سی ٹپس آف دا آئس برگ میں ہے نا، تو جب ہم اس میں گزر کے بعد جا جائیں گے، وہ جو لائف اگر اس زمین کے اگر ٹائم ٹیبل سے اگر کمپیئر کریں تو قبر میں کتنا ٹائم ہوگا. ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس قبر میں جو اتنا لمبا ٹائم لگانا ہے وہ خوشیوں والا ہونا چاہیے، جہاں پر ہم خوش آمدید ہو جائیں. اور مجھے دعا ہے کہ ہم سب لوگ انشاءاللہ اس خوشی کو بھی منائیں گے. ہاں، اس کتاب نے مجھے یہ سکھایا تھوڑے میں کہ ہم سب اس کو پڑھ کے جیسے ہی تھوڑا عمل کریں گے، ہمارا وہ جو انفائنائٹ ٹائم ہے نا، وہ خوشیوں میں ہی گزرے گا. تو میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے یہ سبق کا جو شروع کیا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم یہ اپنے نیو جنریشن کو ایسا بتاتے رہیں گے. میں اپنے فیملی میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں، ٹائمنگ کی کرتا ہوں کہ بھئی یہ ٹائم ہے، یہ بھی ایسا 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور 40 سال تک وہ شپ چلتی رہے، اور وہ پھر جا کے وہ جو ہمارے سے ہو گیا. اندازہ لگائیں ہم نے کیوں یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ٹائم ہمارا قبر کا پھر کتنا ہوگا. تو میں نے اپنا یہ کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو ورک کہ میں اپنے قبر کا وہ ٹائم اچھا گزار دوں. تو خیر، میں تو اس مسجد کو تو کیا، ہر مسجد کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہی سمجھتا ہوں، جو بھی ہمیں جو ہمارا آنے والا کل گزشتہ کل سے اچھا بنائے، اس کو میں انسٹیٹیوشن کہتا ہوں. یہ ہماری مسجد جو ہے ہمارے آنے والے کل کو اچھا بناتی ہے. ہمارے تو یہ کنٹینیول امپرومنٹ جو کوالٹی نے ہمیں سکھائی ہے نا، یہ وہی تو ہے. تو ہماری کوالٹی آف جو ریلیجس لائف ہے وہی تو ہوگی. بھائی کوالٹی کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی کہتے ہیں کہ ٹو کنورٹ کسٹمر ریکوائرمنٹ انٹو کسٹمر سیٹسفیکشن. ہم اس دنیا کی زندگی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی سیٹسفیکشن میں کنورٹ کرو تو کوالٹی لائف ہو جائے گی. اور ہم جیسے جو بھی اچھا کریں گے، مجھے نئے نسل سے بہت بڑا فخر ہے کہ انہوں نے ادھر آئے اور ایک انیشیٹو لیا اور کچھ بولا. تو میں ان کو ہدایت کروں گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ کامیابی کے بالکل صحیح سیڑھی پر ہیں.
اس کی سمت صحیح رکھو، ہاں پھر لیڈر بن جاؤ گے. ہاں پراپر اینگل، یو ول ریچ دا رائٹ ڈیسٹینیشن. ہاں اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مل جل کے اس مسجد کو انسٹیٹیوشن بنانے کی طاقت دے، توفیق دے، اور ہم یہ سب کر سکتے ہیں. اور اس کا ون آف دا یہی ایک اسٹیج ہے جس پر آپ نے ہمیں بلایا ہوا ہے. ہاں دعا کروں کہ ہم مل جل کے میرے اللہ ہمارے قبر کو بھی آسان کرنا، اور جب ادھر جائیں تو ہم اسی خوش آمدید ہو جائیں جیسا کہ ہم ایک دوسرے کو خوش آمدید روز کرتے ہیں. ہاں بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. میں بچپن سے جب پیدا ہونے کا جب ہوش سنبھالا تو گھر میں تھوڑی بہت ہمارے مذہب کی طرف رجحان تھا، اور میں بھی تھوڑا بہت کوشش کی ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی. لیکن دنیاوی یہ میں آ کر کے پھر دنیا کے جھمیلے میں پھنس گیا اور سارا آہستہ آہستہ بھولتا گیا. اس عمر میں جا کے جب دنیاوی چیزوں سے تھوڑی سی فرصت ملی مجھے، تو میں جب مسجد کے صبح کے اس درس و تدریس جو مولانا صاحب نے شروع کیا ہے، اس میں کوشش کی حتی الوسع، حالانکہ ریگولر نہیں ہوں لیکن جتنا تک کوشش کی میں آنے کی کوشش کی. اور اس میں نے دیکھا کہ میری زندگی کی وہ جو گزرے ہوئے لمحے جب میں نے یہ سب کچھ بچپن میں سیکھا تھا، اس کی دوبارہ ایک ریویژن شروع ہو گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی محنت اور یہ ہم لوگوں کی بھی تھوڑی کاوش کہ ہم جڑ کے بیٹھتے ہیں، اور یہ جڑ کے بیٹھنا ایک میرے خیال میں ایک بہت ہی جامع اور ہماری زندگی کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے. آپ نے آئندہ کی زندگی جو ہم مرنے کے بعد کی سوچتے ہیں اس کے لیے بھی تیاری، ہر چیز کے لیے تیاری کرنا ہے. تو ہر چیز کے لیے تیاری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک پلیٹ فارم ہونی چاہیے. وہ پلیٹ فارم مولانا صاحب نے یہاں مہیا کیا، اور الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم میں جب جڑ کے بیٹھتے ہیں تو ہماری زندگی کی ایک دوبارہ ریویژن ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزاری اور کیسے گزارنی چاہیے تھی. لہذا ہم اپنے آنے والے نسل کو یہ پیغام دیں کہ دیکھیں جب یہاں بیٹھتے ہیں ہم تو ہم پچھلی پوری جیسے کتاب پڑھتے وقت مولانا صاحب ہمیشہ دہراتے ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں، پھر ہم دوبارہ یاد کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. لیکن الحمدللہ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اسلام یا دین ہمارے مذہب کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا اسی طرح چاہیے تھا جیسے ہم دنیاوی چیزوں کے ساتھ جڑ کے رہتے رہیں. اور اس چیز کے لیے میں ینگ جنریشنز کو یہی بتاؤں گا کہ ابھی سے اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کریں اور ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. جب ٹرین ایک چلتی ہے تو وہ ٹرین کے اندر ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، سامان ہر طرح کے اس میں لادی جاتی ہے سب کچھ، لیکن ٹرین ایک معینہ ٹریک پر چلتی ہے. تو ہمارا بھی دین ہمیں ایک سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور اس سیدھے راستے سے ہم تھوڑے بھی بھٹکیں گے تو ٹریک سے اتر جائیں گے. اور ٹرین جب بھی پٹری سے اتری تو وہ ادھر رک گئی. تو ہماری زندگی اس طرح کی ہے کہ ہم اگر پٹری سے اتر گئے تو ہم رک گئے ادھر ہی. لہذا اس پٹری پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جو سمت کو متعین کر لیں اور اس سمت میں چلیں. اور اس سمت میں چلنے کے لیے ہمیں جو گائیڈنس کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ ہماری مسجد توحید سے یہ حاصل ہو رہا ہے. اور ہر بچے کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، ہر آنے والے نسل کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کاوش میں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو کوشش کرتا ہے اس کے ضرور نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمیں بہت اچھا نتیجہ حاصل ہوگا. اور مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دیں، ہمت دیں، طاقت دیں کہ یہ اپنے اس مشن کو جاری رکھیں اور ہمارے اگلے نسل کو ایک اچھے طریقے سے لے کر کے زندگی گزارنے کی ایک توفیق اور با علم اور عمل انسان بنائیں. اور یہی دعا کے ساتھ میں آپ سب سے یہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا آپ نے بتانے. میں اس کلاس میں آتا نہیں رہا، لیکن اس دن جب میں آیا مجھے ایک چیز معلوم ہوئی، اور اس میں نے اخلاق کی بات ذکر کیا. ہم اپنے آپ کو بالکل مختلف اور منفرد جانتے ہیں اگر ہمارا اخلاق بہتر ہو. آپ کا اخلاق صحیح ہو تو آپ لوگوں کے دل میں اتر جائیں گے، اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا.
چاہنے کی بات اور ہونے کی بات، اس کے لیے آپ کو علم چاہیے، اور جو ہماری بیسکس ہیں وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسلام یا دین جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں نیچرل ہیں، کوئی بھی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے۔ ہمیں بالکل اسی حساب سے چیزیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اس کا اجر دیتا ہے۔ ہمیں صرف ایک خدا جاننا چاہیے۔ ہم نے بہت سے خدا بنائے ہوئے ہیں زمین پر۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہو جائے کہ رزق، عزت اور زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہم اب کیا کرتے ہیں؟ یوں تو چوری کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا باس نہ دیکھ لے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ آدھے سانس کا محتاج ہے، جو اندر سانس گئی ہے اس کے بارے کا علم نہیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے یہ چیزیں ان گنت موقعوں پہ دی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ میری داڑھی جو ہے یہ کس کا تحفہ ہے۔ ایک صاحب سے مجھے میسج ملا تھا، پھر لوگ زندہ نہیں رہتے۔ الحمدللہ میں تو زندہ اور بڑی عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان کے ساتھ بہت ساری مشکلات ہوئی۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ بہت نفیس چیزیں ہیں، یہ بیسکس ہیں۔ اگر یہ ہم جان لیں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک جھپک جو ہماری ہے، یہ ٹوٹل ہماری زندگی اس سے بھی زیادہ ہے جو ہمیں وہاں گزارنی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہمیں نہیں جاننی ہیں، ساری نیچرل چیزیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عزت بھی وہ دیتا ہے، زندگی بھی وہ دیتا ہے، اور رزق بھی وہ دیتا ہے، اور وہ دیکھ۔ سپارہ پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آج بچہ تھک گیا ہے، کل آئیے گا، اور ٹیوشن پڑھنے کے لیے ہم ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پھرتے ہیں کہ جاؤ ٹیوشن پڑھو اس مادی اور دنیاوی زندگی کے لیے۔ اس زندگی کا حاصل اور مقصد صرف اس رب العزت کی رضا جوئی ہے، اور اس رضا جوئی سے ہم بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشعل ہمیں دے گئے اور جو تا قیامت رہے گی، ہم اس مشعل کی روشنی سے محروم ہیں۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس مشعل کو تھام کے چلیں۔ جس دن ہم نے اس مشعل کو تھام لیا، کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، زندگی آسان ہوگی، قبر روشنی سے منور ہوں گی۔ یہاں اس مادی زندگی میں یہ جو 15-20 منٹ ہم اللہ کے نام پہ وقف کرتے ہیں، یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اپنا اندر سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد میں جو یہ سلسلہ جاری ہے 15-20 منٹ کا، یہ دعوت کا سلسلہ ہے، یہ تعلیم کا سلسلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم سلسلے کو چلاتا رہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو اصلاح پائیں گے، کامیابی نصیب ہوگی، نہیں تو پھر ہم بھٹکے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے ہماری اسی مسجد کے ہی پڑھنے والے بچے تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ یہ بچہ، ان کے دادا بھی ڈاکٹر ہیں، دادی بھی ڈاکٹر ہیں، والد بھی ڈاکٹر ہیں، والدہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور یہ کہتا ہے امام صاحب جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں جمعے میں، ویسے میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تشریف لاتے ہیں ہماری ہی اسی کلاس کے طالب علم کرنل نجیب خان صاحب. عزت بخشی گئی ہے کہ میں مفتی صاحب کو ویلکم کروں. مفتی یہ جو کلاس میں مجھے بھی موقع ملا ہے کہ میں کچھ سیکھ سکوں، اور افسوس یہ ہوا ہے کہ آج سے پہلے تو نہیں میں نے یہ کلاس اٹینڈ کی، اور اتنی عمر گزرنے کے بعد یہ احساس جو مجھے ہوتا ہے تو مجھے افسوس اپنے اوپر ہوتا ہے کہ میں اس الفاظ سے بہت پہلے اس سے مستفید ہو سکتا تھا. آج جب میرے کلاس میں میں بچوں کو دیکھتا ہوں جو کہ صبح سویرے فجر کے بعد آتے ہیں اور ہماری کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو حسد کا لفظ تو بڑا مضبوط ہوگا، لیکن بہت پیار سے میں ان کی طرف دیکھتا ہوں کہ کاش اس عمر میں ہم بھی بیٹھے ہوتے تو آج ہم بہت فرق ہو رہے ہوتے ایک چیز کے اوپر. اور مفتی طاہر صاحب جس پیار سے، جس طریقے سے سکھاتے ہیں، جس صبر کے ساتھ وہ ہماری سوالوں کے بچگانہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس محبت سے اگر کسی دن نہ آؤں تو وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے، اس سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ رہا نہیں جاتا اور دل کرتا ہے کہ مسجد کی طرف دوڑوں میں. افسوس صرف وہی رہے گا کہ آج سے پہلے کیوں نہیں ایسے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہوا. اور آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکال آپ آئے. آپ کی باتوں سے سارے مستفید ہوں گے. آج آپ کے پیار میں اتنے سارے لوگ خاص طور پہ یہاں پر آئے ہیں آپ کو سننے کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. کرنل خالد صاحب تشریف لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ تشریف یہاں پہ ہمارے پاس لائے اور ہم یہ سب حضرات آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. پیچھے لیڈیز سیکشن میں بھی بہت سی عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں آپ کو سننے کے لیے. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کو صرف خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کی بات چیت سے ہم سب مستفید ہوں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا آنے کا، اور آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں سر کہ آپ بولیں. اس کورس کے ہی ایک شریک سیکورٹی پرنٹنگ پریس کے جنرل مینیجر رہے ہیں جناب مظہر صاحب، 1 منٹ میں اپنی روح داد سنا دیں آ کر حضرت کو. ہم تو بالکل ہی جو ہے نا گاؤں دیہات کے لوگ ہیں جہاں اس عمر میں کوئی ہماری عمر کے بچوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. بس جو کسی نے پڑھا دیا پڑھ لیا، لیکن مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تو میں دیکھا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا غلط ہی. انہوں نے الحمدللہ میں نبے سے شروع کروایا، پہچان بتائی، لفظوں کو کس طریقے سے ادا کرنا یہ بتایا، اور اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ اب کافی احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے امپرومنٹ ہوئی. اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا، انشاءاللہ ان سے مزید مستفید ہوتے رہیں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ جوئی کی اور اپنی نصیحتوں سے کیا. رضوان ادوائی صاحب 1 منٹ کے لیے حضرت کو اپنی روایت سنائیں. بات کی بہت خوشی ہے کہ مفتی صاحب یہاں تشریف لائے، میں اعزاز بخشا اپنے اس کو اور لوگوں کو.
ہے جو ہم لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے 1-1.5 سال پہلے تقریباً شروع کیا تھا سلسلہ, اور پہلے ہم لوگوں نے نورانی قاعدہ پڑھا, اس کے بعد تجوید سے قرآن پڑھا, اور باقی پھر ہم لوگ کتابیں 3 کتابیں ہم نے الحمدللہ مکمل, جن کے ذریعے ہم لوگوں نے سمجھتے ہیں کہ بیسکس جو ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگوں کے سبقت کی دلچسپی اور بڑھ رہی ہے اور تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور امید ہے انشاءاللہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اب آج کل ہم لوگ جو ہیں وہ پرانی عربی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہم لوگ سب لوگ قرآن جو ہے وہ جب پڑھیں تو اسے پوری طرح سے سمجھ سکیں. انشاءاللہ اس میں بھی امید ہے کامیابی ہوگی آپ کی دعاؤں کے تعلق میں. ماشاءاللہ 50 کے قریب ہمارے شرکا رہے ہیں اس میں, 50. اور اس مجلس میں ہماری کلاس کے ایسے شریک بھی ہیں جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب کے رفیق رہے ہیں حج کے سفر میں. سفینہ حجاج کے کپتان جناب کیپٹن سلطان صاحب, کیپٹن سلطان صاحب سفینہ حجاج کے کپتان. حضرت بنوری اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنے حج کے سفر ان کے ساتھ کیے. تو ماشاءاللہ پوری پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں, سیکھنے کا شوق ہے, اہل علم کا احترام ہے, محبت ہے علماء سے, اور بہت پیار ملا ہے ان سے. ہر ایک اپنے جذبات رکھتا ہے دل میں, لیکن اب وقت تنگ ہے, آپ کے جذبات کا بھی ہمیں احساس ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایک سلسلہ حضرت سے روحانی یہ قائم رہے گا, ترقی کرے گا. حضرت سے پہلے جامعہ دارالعلوم کراچی کے ہی استاد الحدیث اور مفتی اور بہت سے اسلامی بینکوں کے مشیر, شریعہ بورڈز کے چیئرمین, ممبر, اور اسلامک فائنانس پہ PhD جنہوں نے کی ہے جناب ڈاکٹر زبیر عثمانی صاحب, چند منٹ میں کوئی نصیحت فرمائیں, کوئی حوصلہ افزائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تعلیم کا سلسلہ جاری فرمایا, اور یہ بچے جو آج ہمارے سامنے ہیں یہ مستقبل کے معمار ہیں, اور یہی بچے کل بڑے ہو کر ایک اس معاشرے کا, اس ملک کا ایک اہم فرد بننے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کے اعضاء مٹی میں رل مل جاتے ہیں, اعمال کا سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے, لیکن کچھ چیزوں کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو پھر بھی پہنچتا رہتا ہے. ان میں فرمایا کہ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی انسان صدقہ جاریہ کر دے تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس انسان کا ثواب اس کے قبر میں اس کو پہنچتا رہتا ہے. دوسری چیز کوئی علمی ذخیرہ چھوڑ کر چلا گیا, شاگرد ہیں اور کوئی علمی تصنیف ہے, جب تک وہ لوگ دین کا کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچتا رہے گا جنہوں نے وہ کام کیا. تیسری چیز نیک اولاد ہے, جو انسان کے مرنے کے بعد جب تک وہ نیک اولاد دین کا کام کرتی ہے, قرآن پڑھے گی, نمازیں پڑھے گی, ان کی اولادیں آئندہ آنے والی اولادیں وہ دین پر رہیں گی, تو جہاں ان کو ثواب ملے گا ان کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ سلسلہ تعلیم و تربیت کا من المہد الی اللحد, پیدائش سے لے کر قبر تک رہتا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ باقی رکھے اور جاری رکھے, اس میں اور ترقیاں عطا فرمائے, اور تمام حضرات اپنے بچوں کو اس بات کا اہتمام کریں کہ قرآن پاک کی تعلیم دیں, احکامات سکھائیں, حرام و حلال کے مسائل دینا یہ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم
فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہاں فرض سے مراد یہ ہے کہ جس علم کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، فرائض، واجبات، حرام و حلال کے مسائل، یہ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائن کا علم، جو کام انسان کرتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے مسائل کو سیکھے، ایک انجینئر ہے تو انجینئرنگ کے مسائل کو سیکھے، کوئی خاتون ہے تو اپنے گھر کے مسائل کو سیکھیں، اپنے تعلقات جو خاندانوں میں ہیں ان کے مسائل کو سیکھیں۔ اس علم کا حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، چند آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا۔ جیتے جی کاش یہ منظر میں سہانا دیکھوں، جیتے جی کاش یہ منظر میں سہانا دیکھوں، روزائے اقدس سرکار زمانہ دیکھوں، روزائے اقدس سرکار زمانہ دیکھوں، جانے کب پاؤں گا تعبیر حضوری آقا، خواب میں روز سفینے کو روانہ دیکھوں، گلشن شاہ مدینہ کو میں پاؤں جنت، خار طیبہ کو میں رش کے گلرانہ دیکھوں۔ اگلا شعر بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کی توجہ کا مطلب طالب ہوں۔ ان کے الطاف سے بدکار بھی محروم نہیں، ان کے الطاف سے بدکار بھی محروم نہیں، ان کی رحمت کو زمانے میں یگانہ دیکھوں، ان کی رحمت کو زمانے میں یگانہ دیکھوں، ساری دنیا کے دیوانے ہیں دیوانے، لیکن صرف دیوانہ آقا کو سیانہ دیکھوں، صرف دیوانہ آقا کو سیانہ دیکھوں۔ اس نعتیہ کلام کا آخری شعر ہے اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ عہد مغلوبیت دین مبین دیکھا ہے، عہد مغلوبیت دین مبین دیکھا ہے، کاش اسلام کے غلبے کا زمانہ دیکھوں۔ جزاک اللہ خیر۔
بلا تاخیر اگر پاکستان اسلام، علم، علماء اور ہمارے مستقبل یہ نونہال اور کتنی ہماری ضرورت ہے یہ قرآن اور علم، انشاءاللہ حضرت مختصر وقت میں ہمیں ہدایات اور نصیحت فرمائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آ کر یہاں کے ماحول کو دیکھ کر اور جو کارکردگی اور صورتحال مجھے آنے سے پہلے بتائی گئی تھی اور جو یہاں میں نے دیکھی اور سنی، اس سے مسرت کی جو کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ مجھے غیر معمولی مسرت ہوئی ہے اور یہ بالکل نئی بات دیکھنے میں آئی۔ یہ کارنامہ ہے ہمارے مولانا عبدالجبار طاہر صاحب کا کہ انہوں نے محمود و ایاز کو ایک ہی سب میں بٹھا دیا ہے، 5 سال کے بچوں کو بھی اور 80 سال کے عمر رسیدہ بزرگوں کو بھی ماشاءاللہ تعلیم دین میں لگا دیا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس وقت طلبہ سے خطاب کر رہا ہوں، اور میں جب طلبہ سے خطاب کرتا ہوں اپنے دارالعلوم کے طلبہ سے اور کسی دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں، طلبہ سے، وہاں کے مدرسوں کے طلبہ سے خطاب کرتا ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، اس واسطے مجھے جو کیف طلبہ سے بات کرنے میں آتا، کسی اور سے بات کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ انہیں ہم جنس با ہم جنس پر بات۔ الحمدللہ میں اب بھی طالب علم ہوں۔ آج مجھے فارغ درس نظامی کی ضابطے کی تعلیم سے فارغ ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا، سن 71 میں، سن 61 میں فارغ ہو گئے۔ اس وقت سے مسلسل پڑھا ہی رہا ہوں، لیکن در حقیقت پڑھا نہیں رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ طلبہ جو کچھ میں پڑھاتا ہوں، پڑھنے کی نیت سے پڑھاتا ہوں، سیکھنے کی نیت سے پڑھاتا ہوں۔ طلب علم کبھی ختم نہیں ہوتی۔ من المہد الی اللحد، بچہ جب مہد میں ہوتا ہے، گہوارے میں ہوتا ہے، اس وقت سے وہ سیکھتا ہے یہاں تک کہ قبر تک جا پہنچے۔ علم سیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مولانا عبدالجبار طاہر صاحب نے ماشاءاللہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہر عمر کے حضرات کو
इस सिलसिले दर्स व तदरीस में लगा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान हुआ है जो कुरान सीखे और सिखलाए। कुरान सीखने से मुराद है अल्फाज सीखना, उसके माना सीखना, उसके मानी और मारिफ सीखना। अब जितना जितना सीखे अपने अपने हिस्से की बात है। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है सूरह बकरा की, इसमें इरशाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे इस्लाम में। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। खिताब किससे हो रहा है? अहले ईमान से हो रहा है, ईमान वालों से हो रहा है, हमारे से और आपसे हो रहा है। क्या मतलब है कि ईमान तो तुम ले आए, लेकिन ईमान से अकीदा तो आपका ठीक हो गया, अमल भी तो ठीक होना चाहिए इस्लाम के मुताबिक। तो अपने अमल को भी इस्लाम के मुताबिक ढाल दो। वो अमल क्या है? 5 बड़े बड़े हिस्से हैं दीन के। एक तो अकीदा ही है, अक़ाइद और ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें सबको ईमान की दौलत से नवाजा हुआ है। यह इतनी बड़ी दौलत है कि इस कायनात में, इस दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है जो दीन ईमान की दौलत है। कितना भी फासिक फाजिर भी हो, लेकिन अगर ईमान उसके पास है तो ईमान बहुत बड़ी दौलत है। क्योंकि आखिरत में सिर्फ काफिर तो वो होंगे जो जहन्नम में हमेशा ही रहेंगे, अल्लाह पनाह में रखे। लेकिन जो शख्स ईमान सही कर लिया, जिसने अपना ईमान दुरुस्त कर लिया, वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। कितना भी गुनाहगार हो, कितना भी गुनाहगार हो, जहन्नम से निकाल लिया जाएगा आखिर में, और फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को कब्रों तक हिफाज़त सलामती से पहुँचा दे। सखावत हो, कंजूसी ना हो, शजाअत हो, बहादुरी हो, बुज़दिली ना हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत से अलग ना हो, अल्लाह का खौफ हो, बेखौफी ना हो। तो दिल के हालात हैं। तो 5 बड़े बड़े शोबे हैं, और हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जो इनमें से किसी न किसी शोबे से, किसी न किसी हिस्से से वाबस्ता ना हो। इस बात का कुरान करीम ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। मुझे एक बात याद आ गई। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक दोस्त थे, जब बांग्लादेश नहीं बना था, मशरक़ी पाकिस्तान में उनका कारोबार था, यहाँ भी कराची में भी और ढाका और चाटगांव में भी आना जाना रहता था। तो उन्होंने अपना वाक़या वालिद साहब को सुनाया कि मैं आ रहा था ढाका से, प्याइए का जहाज़ था। उस ज़माने में प्याइए के जहाज़ों में शराब पेश की जाती थी, पर शराब की बंदिश नहीं थी। इकॉनमी के मुसाफिरों को पैसे देकर मिलती थी, फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को मुफ्त मिलती थी। मैंने वो ज़माना देखा है, मैं देखता था जहाज़ से शराब पी रहे होते। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमें इख्तिलाफ रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से भी, लेकिन उनका यह कारनामा है कि शराब की बंदिश शख्स ने की है सबसे पहले। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। उससे हमारे बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ भी रहा, लेकिन बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दिया वो शख्स। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। क्या वही अल्लाह ताला उसको इसी से नवाज दे, वो तो ज़का नवाज है। एटम बम बनाने का काम आज़ादी इब्तिदा उसने की, एटमी निज़ाम की। 73 का दस्तूर उसने बनाया, जिसके अंदर ज़रात की गई कि पूरे मुल्क का मज़हब इस्लाम है और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। कादियानियों को गैर मुस्लिम मुक़ल्लद करार दिया गया। OIC का इदारा कायम करवाया आलमी मुस्लिम ममालिक के। ये बड़े बड़े काम करने गए। तो इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, बाकी तो हमारा इख्तिलाफ भी था उनसे, लेकिन जो खूबियाँ उनको मानना चाहिए थे, मुआफ़िक़ को मुखालिफ। तो वो कह रहे थे हमारे वालिद साहब के दोस्त
کہ میں فرسٹ کلاس کا مسافر تھا، ایئر ہوسٹس نے شراب پیش کی، میں نے انکار کر دیا، پھر دوسری آئی، مجھے کئی گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، پھر دوسری آئی، اس نے پیش کیا، میں نے پھر انکار کر دیا، پھر پرسر آیا ہوگا کہ کیا بات ہے آپ شراب میں شوق نہیں فرما رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، میں تو نہیں پیوں گا، میرے حصے کی شراب پائلٹ کو پلائیں، پائلٹ کو پلائیں۔ تو کہنے لگا وہ کہ صاحب وہ تو نہیں پیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں پیے گا؟ کہ وہ آن ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں، میں بھی ڈیوٹی پر ہوں۔ بھائی آپ تو سفر میں کہنے لگے نہیں، مسلمان جہاں ہوتا ہے ڈیوٹی پر، جہاں ہوتا ہے جس وقت ہوتا ہے ہر وقت ڈیوٹی پر ہے۔ تو یاد رکھیے ہماری چھٹی بند ہے، اس قرآن کریم کی سہارت نے ہماری چھٹی بند کی ہے، اور مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کی چھٹی نہ ہوئی کسی نے سبق یاد کیا۔ تو سبق یاد رکھنا ہے، اور چھٹی کیا نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان رکھنا ہے ہر عالم۔ عالم دین بننا ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، خوب سمجھ لیجیے، سب عالم دین بننا ہے کوئی ذمہ داری نہیں، سب کو عالم دین بننا کوئی ضروری نہیں۔ ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ایک آزاد ملک کو، ایک آزاد قوم کو، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، ماہرین معاشیات کی بھی ضرورت ہے، ماہرین قانون کی بھی ضرورت ہے، انتظامی صلاحیتوں رکھنے والوں کی بھی ضرورت ہے، اسلامی نظام اور اسلامی حکومت چلانے کے لیے ان تمام ماہرین کی ضرورت ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے کے لوگ ہیں۔ عالم دین سب کا بننا ضروری نہیں، لیکن مسلمان بننا سب کو ضروری ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں صبح سے لے کر رات تک ہمارا عمل قرآن و سنت کے تابع ہو۔ آپ سارے کام کیجئے، تجارت کیجئے، مزدوری کیجئے، ملازمت کیجئے، حکومت کیجئے، سیاست چلائیے، سب کچھ کیجئے، لیکن تابع ہو کر کیجئے اللہ کے احکام۔ اللہ کے احکام معلوم کرنے کے لیے مختصر سا کورس کافی ہے، اور وہ تو مولانا عبدالجبار طاہر صاحب نے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کرا دیا۔ ضروری بات ہے، ایک مسلمان کو روزمرہ کی زندگی میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ اس مدرسے میں یہاں پڑھائی جا رہی ہے بات الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا راستہ بس صرف ایک ہی ہے، بہت ہی یہ تو مدرسے میں داخل ہو جاؤ، کسی درس نظامی کے مدرسے میں عالم دین بنو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، یا رائے منڈ چلے جاؤ، تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ تو وہاں سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، یا جہاد میں چلے جاؤ تو شہید ہو کر اللہ کے یہاں پہنچ جاؤ گے۔ بلا شبہ یہ بھی اللہ کے راستے ہیں، مگر جہاد ہے، دہشت گردی نہیں۔ جہاد اللہ کا راستہ ہے، دہشت گردی تباہ کن چیز ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ وہ تو دشمنوں کی کا اعلی کار بن کر جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تو اسلام اور پاکستان سب کو بدنام کر رہے ہیں۔ دہشت گردی الگ چیز ہے، جہاد بالکل الگ چیز ہے، جہاد بڑی مقدس چیز ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا راستہ صرف تین چیزوں میں ہے، خوب سمجھ لیجیے، بزرگوں کا قول ہے اور مشہور قول ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے بعدد انفاس الخلائق، طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، جتنے مخلوقات کے سانس ہیں اتنے ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں، سب راستے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ سارے کام کیجئے دنیا کے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، ترک دنیا کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس اسلام نے دین کو بھی دنیا کو بھی دین بنا دیا ہے، اور دین کو بھی دنیا بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، شرکت بھی کی، مزاربت بھی کی، حکومت بھی چلائی، 12.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ جزیرہ نما عرب میں اس کو آپ کو زیر حکومت تھا۔ آپ نے نمازیں بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی پالا، مسجد کی نماز میں امامت بھی کی، سبق بھی پڑھائے، تعلیم بھی دی، قاضی کے فیصلے بھی کیے، انتظامی حکومت کا کام بھی کیے، کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا۔ یہ بتایا اللہ، شادیاں بھی کی، کر کے بتایا کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔
دنیا کو دین کے تابع کر لو، اور کوئی بڑا مشکل کام نہیں، سارے کام آپ کے لیے، بس حلال حرام کی فکر کیجیے۔ اس کو معلوم ہونے کے لیے مختصر علم کافی ہے، وہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے یہاں دیا جا رہا ہے۔ کسی بزرگوں سے تعلق رکھ کے، اللہ علماء سے تعلق رکھ کے، کوئی اہم معاملہ پیش آ جایا کرے، علماء سے مسئلہ پوچھ لیں۔ الحمدللہ اس وقت کافی اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری درخواست ہے مولانا عبدالجبار صاحب، طاہر صاحب سے، اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور اگر اس کا انتظام بھی ہو جائے کہ ناظرہ قرآن کریم بھی پورا ہو جایا کرے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ قاعدہ ہو جاتا ہے، درس صورتیں تجوید کے مطابق ہو جاتی ہیں، لیکن باقی پورا قرآن ناظرہ ہو جائے، کیونکہ مسلمان کو ایک کام اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ صبح کو سارے کام میں لگنے سے پہلے نماز کے بعد مختصر سی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی پورا ایک پارہ پڑھ سکے تو بہت اچھا ہوتا ہے، جتنا ہو، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، ایک رکوع، آدھا رکوع، نماز کے بعد دوسرے کاموں میں لگنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی ہو جائے تو اس کے لیے ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمارا رہنا سہنا اور جینا مرنا مسلمان کے طور پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر ہمیشہ رکھ کے دین و ایمان کے ساتھ دنیا سے اس طریقے سے اٹھا لے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں۔ دعا سے پہلے 2-3 باتیں اور عرض کر دوں۔ ایک بات تو یہی کہ اذان کے بعد اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہ خود بھی کہیں۔ اس کے بعد اذان کی دعا، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة پڑھنی چاہیے۔ ایک ہمارے شیخ نے بڑے گر کی بات بتلائی اور فرمایا کہ یہ جو دعا ہے اذان کے بعد کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے امت کو، یہ حضور کے لیے دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دیجیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دیجیے۔ تو امت سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ اس وقت کتنی دعائیں امت کے لیے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا کے بارے میں کہا کہ تم میرے لیے کیا کرو۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ تو جب یہ دعا پڑھا کریں جواب اذان کی، اس کے بعد اپنے لیے بھی کچھ دعا کر لیا کریں۔ الحمدللہ جب سے ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا تھا، میرا اس پر عمل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایسا بزرگوں کی باتیں یہی ہوتی ہیں، گر ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں نے کہا کہ عالم ہونا کوئی لازم نہیں ہے، سب پر فرض عین نہیں، کیونکہ سارا نظام ختم ہو جائے گا کہ سارے کے سارے درس نظامی میں لگ جائیں گے۔ لیکن پکا مسلمان رہنا ضروری ہے۔ مسلمان رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ علماء سے تعلق رکھیں۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی دل کا، زبان کے بھی سچے ہیں، ہاتھ کے بھی سچے ہیں، دل کے بھی سچے ہیں۔ خلاصے کہ خود عمل کرنے والے علماء ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان سے خود رہنمائی لیتے رہا کرو، وقتاً فوقتاً کچھ اہم مسئلے میں ان سے پوچھ لیا کرو، اس کی پابندی کر لی جائے۔ اب دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ویسے عالم بننا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے ثواب، اجر و ثواب کا کام ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت کی میراث ہے علم۔ علماء کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو علماء کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن سب کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے کہ وہ عالم دین ضرور بنے، پورے عالم دین بنے، لیکن پکا مسلمان رہنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا حق کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما۔
اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے۔ یا اللہ پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما، پاکستان اور اہل اسلام کی عبادت فرما، اہل پاکستان کی عبادت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دیجیے، فرقہ واریت کا اور قومی صوبائی اور لسانی عصبیات و عصبیتوں کا خاتمہ کر کے سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اور یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، ہمارے بے روزگار بھائیوں کو روزگار حلال فراخی والا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے مقروض بھائیوں اور بہنوں کے قرضے آسانی سے جلدی سے عزت کے ساتھ ادا کروا دیجیے، بفضل کا وکرمک یا ارحم الراحمین۔ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں کیا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، آسانی کے ساتھ پوری فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔